مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت کی پراکسی وار میں شدت آئی۔ دشمن دہشت گردوں کے ذریعے ہائبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم مگر ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کی سرپرستی کی شدید مذمت۔ کہا فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں۔ بھارتی اقدام بلوچ عوام کی حب الوطنی کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ سید عاصم منیر نے قومی یکجہتی اور بلوچستان کی ترقی پر زور دیا۔ کہا دہشت گردی کے خلاف قومی سطح پر یکجہتی ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کا دہشت گردی کے خاتمے اور قومی یکجہتی و اتحاد کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے شرکاء کے سوالوں کے مدلل جواب دیے۔ پہلگام، آپریشن سندور، رافیل، آپریشن مہادیو پر اپوزیشن کے مودی سرکار پر تگڑے وار، سوالات کی بوچھاڑ۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا حکومت نے آپریشن سندور کے دوران صرف 35 منٹ میں ہی ہتھیار ڈال دیے۔ بھارتی طیارے نہیں گرے تو مودی کہیں ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بار بار کہہ چکے سیز فائر انہوں نے کرایا۔ راہل گاندھی بولے تمام پروٹوکول توڑ کر صدر ٹرمپ نے شکریہ ادا کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کھانے پر بلایا۔ پرینکا گاندھی نے کہا بتایا جائے 22 اپریل کو کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ اکھلیش یادیو نے کہا بتایا جائے دہشت گرد اس روز ہی کیوں مارے گئے جس روز پارلیمان کا اجلاس ہونا تھا۔ امریندر سنگھ نے تباہ رافیل طیارے کی تصویر دکھا کر کہا ہمارے ایئر مارشل نے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ آپریشن سندور میں ناکامی کا داغ، مودی اپنی اپوزیشن کو رام کرنے میں ناکام۔ پارلیمنٹ میں 1 گھنٹے سے زائد تقریر میں ایک بار بھی ٹرمپ کے سیز فائر بیان کا ذکر نہیں کیا۔ رافیل گرنے کی تفصیلات بتانا بھی بھول گئے۔ آپریشن سندور کی تفصیل بتانے کی بجائے کانگریس پر تنقید۔ مودی کے روایتی بھاشن کے دوران جھوٹ جھوٹ کے نعرے بھی لگے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے مضحکہ خیز دعوے۔ کہا ہلاک دہشت گردوں سے پاکستان کی بنی چاکلیٹ ملی جس سے ثابت ہوا کہ وہ پاکستان سے آئے تھے۔ امت شاہ سابق وزیر داخلہ چدمبرم پر برہم۔ کہا پاکستان کو بچا کر آپ کو کیا ملے گا۔ چدمبرم نے کہا تھا کہ دہشت گردی میں پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ دنیا معترف ہے پاکستان نے بھارت سے تاریخی جنگ جیتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں پاک بزنس ایکسپریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا امریکی صدر جب جنگ رکوانے کی بات کرتے ہیں تو مودی کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ شکست خوردہ بھارت کو اقوام عالم میں ذلت آمیز رسوائی کا سامنا ہے۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے دلیری اور مہارت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا۔ پاک امریکہ تعلقات نئے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور چین ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہیں۔ چین کے ساتھ سی پیک 2 کے لیے رابطے میں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت کو بھاری ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا بھارت برسوں سے امریکی مصنوعات پر بہت زیادہ ٹیرف لیتا آ رہا ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو بھارت پر 20 سے 25% ٹیرف عائد کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ابھی تک امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ طے نہیں پایا۔ 30ویں بار پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ کرنا بھی نہ بھولے۔ میئر لندن صادق خان کے حوالے سے نامناسب تبصرہ کرتے ہوئے ٹرمپ نے انہیں بدتمیز شخص قرار دے دیا۔ بھارت نے دریائے چناب میں پانی کا بڑا ریلا چھوڑ دیا۔ 1,53,000 کیوسک کا سیلابی ریلا ہیڈ برالا پہنچ گیا۔ SDO محکمہ آبپاشی کے مطابق کل تک دریائے چناب میں پانی کی صورتحال نارمل تھی۔ پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ۔ دریائے چناب میں تاگینی سے مزید علاقے زیر آب۔ دریائے سندھ میں گڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق چارائے بابو سر پر لاپتہ خاندانوں کی تلاش جاری ہے۔ ابھی تک نجی ٹی وی اینکر اور دیگر کی تلاش میں کامیابی نہیں ملی۔ لینڈ سلائیڈنگ کی شکار ایک جرمن خاتون کوہ پیما کو ریسکیو کر لیا گیا، دوسری کی تلاش جاری ہے۔ چلاس تھک میں سیلاب سے متاثرہ افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ ملک بھر میں مانسون کا 5واں طاقتور اسپیل۔ لاہور کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش سے جل تھل ایک۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش۔ سہاوا، سرگودھا، اٹک، ٹیکسلا، مظفر آباد، پنڈ دادن خان، سرگودھا، پسرور، چونڈا میں بادل برس پڑے۔ شدید بارش سے پنڈی گھیب کے نالا سیل میں طوفانی۔
بارش کے باعث مختلف حادثات میں مزید 7 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 26 جون سے اب تک اموات کی تعداد 288 پر جا پہنچی۔ محکمہ موسمیات کی 2 سے 3 روز تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ اربن فلڈنگ، لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ اجلاس میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ مانسون بارشوں کے حوالے سے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ کابینہ کو امریکہ کے ساتھ ٹیرف اور دیگر امور پر ہونے والی پیش رفت کے بارے بریفنگ دی جائے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی کی منظوری سمیت دیگر اہم ایجنڈا آئٹمز کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلاب۔ 1100 الیکٹرک بسیں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں رواں دواں نظر آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مطابق الیکٹرک بسوں کا پہلا بیڑا چین سے 22 اگست کو پاکستان پہنچے گا، جس میں 240 بسیں شامل ہیں۔ یہ بسیں نہ صرف ماحول دوست اور مکمل طور پر ایئر کنڈیشن ہوں گی، بلکہ ان میں CCTV کیمروں کی نگرانی، خواتین، بزرگوں اور معذور افراد کے لیے خصوصی سہولیات جیسے ویل چیئرز کے لیے بلٹ ان ریمپ بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ اس جدید سفری سہولت کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ مزید کہا، جنوبی ایشیا کی پہلی خودکار ریل ٹرام بس سروس لاہور پہنچ چکی ہے، جس میں 300 شہریوں کے سفر کرنے کی گنجائش ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت PTI پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس۔ باجوڑ واقعے پر اظہار افسوس، عوامی اعتماد ختم ہونے کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کی بڑی وجہ قرار دیا۔ اجلاس میں غلط پالیسیز پر نظر ثانی کا مطالبہ، ضم اضلاع میں جرگوں کے انعقاد کا اعلان۔ 1 اگست سے اسمبلی اجلاس میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور پر بھی بحث ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے کہا، حکومت عوام کے ساتھ ہیں، عوامی مشاورت کے بغیر فیصلے قابل قبول نہیں۔ ایرانی صدر 2 اگست کو سرکاری دورے پر پاکستان آئیں گے۔ مسعود پزشکیان کی صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈول۔ پاک ایران باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایرانی وفد کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ ایرانی صدر اپنے دورے پاکستان کا آغاز لاہور میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری سے کریں گے۔ بانی تحریک انصاف کی اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روکنے کی خبریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی تردید۔ پارٹی ترجمان شیخ وقاص اکرم کی سنو نیوز سے گفتگو، کہا قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے، لیکن کب آئیں گے اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے، قاسم اور سلیمان کی ملاقات کی اجازت کا آرڈر آ جائے تو انہیں پاکستان بلائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، جمہوریت میں اپوزیشن کا کردار ختم ہو تو وہ بادشاہت ہے۔ الیکشن کمیشن وضاحتیں دینے کے بجائے آئین اور قانون کو فالو کرے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، 5 اگست کے احتجاج پر تحریک تحفظ آئین کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ شو ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، علیمہ باجی نے بھی نام نہاد احتجاج کی ناکامی کی پیشگی اطلاع دے دی۔ پپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے۔ سابق بھاوج نے اپنے بچوں کو پاکستان جانے سے روک دیا۔ جب مہاتما کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا؟ PTI کی موجودہ قیادت بھی احتجاج کی حامی نہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے والے فنڈز کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات پر ندامت اور شرمندگی کے بجائے ان کا دفاع کرنا بھی شرمناک ہے۔ جو لوگ نااہل ہو رہے ہیں وہ ناکام بغاوت کے مرتکب قرار پائے۔ پنجاب میں 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات 18 ستمبر کو ہوں گے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق NA 66 وزیر آباد کی نشست احمد چٹھا، PP 87 میاں والی کی نشست پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کے نااہل قرار دیے جانے سے خالی ہوئی۔ NA 129 لاہور کے نشست رکن قومی اسمبلی میاں اظہر کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی۔ امیدوار 6 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ جمشید دستی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، عدالت نے NA 175 میں ضمنی الیکشن شیڈول معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کی بنیاد پر جمشید دستی کو نااہل قرار دیا تھا۔
पेशावर से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की ये नशिस्त सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को नामजद कर दिया। दीगर उम्मीदवारों में साजिदा बेगम, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स, समीना खालिद को दस्तबरदार होने की उम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की वापसी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1050 पॉइंट्स का इजाफा। 1,39,018 पर ट्रेडिंग। स्टेट बैंक और FIA के करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत में 27 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की 283 रुपए 5 पैसे पर फरोख्त जारी है। स्टेट बैंक आज शरह सूद का ऐलान करेगा। कराची में मालियाती कमेटी का इजलास जारी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सदारत कर रहे हैं। कमेटी आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का फैसला करेगी। शरह सूद में 8.5% कमी की तवक्को। गवर्नर जमील अहमद शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मालियाती पॉलिसी कमेटी के फैसलों का ऐलान करेंगे। इस वक्त शरह सूद 11% है। चीनी की कीमत में कौम से 287 अरब रुपए धोखे का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। गलत अदादोशुमार पेश करने पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की सरजनिश। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। मोइन पीरजादा ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान अवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। रियाज पतियाना ने कहा, 287 अरब रुपए फ्रॉड की निशानदही करने वाले केन कमिश्नर पंजाब को खुड्डे लाइन लगा दिया गया। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने सवाल उठाया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए FBR ने SRO जारी किया। ख्वाजा शहराज ने कहा, बताया जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स के मालिकान कौन कौन हैं। वजारत सनत और पैदावार ने शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। ऑडिटर जनरल ने बताया, मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए से ज्यादा कमाए। शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मार्केट से चीनी गायब। कराची से खैबर तक परचून की सतह पर दुकानदारों के मनमाने रेट। होलसेल मार्केटों में चीनी की सप्लाई बहाल न हो सकी। कराची की मार्केटों में दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना ही छोड़ दी। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी की सप्लाई चौथे रोज बहाल। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और मुजफ्फराबाद समेत कहीं भी चीनी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। पंजाब में 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां, जुर्माने और गिरफ्तारियां। लाहौर मंसूरा के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनान और पुलिस आमने सामने। पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़प के बाद पुलिस ने मंसूरा को हिसार में ले लिया। कैदियों वाली वैन्स भी मंसूरा के बाहर पहुंचा दी गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान भट्टी से। इमरान, कहिएगा वहां पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज 11 बजे जो है हुकूक बलूचिस्तान के जो शुरका थे मार्च के, उन्होंने यहाँ से रवाना होना था। तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त भी। और जो अतराफ के रास्ते हैं उनको बंद किया गया मंसूरा के। और मंसूरा के बाहर जो मेन गेट है मंसूरा का, वहाँ पे भारी नफरी पुलिस की तैनात है। वहाँ पर कारकुनान जो हैं जमात इस्लामी के और हुकूक बलूचिस्तान के शुरका, उनकी जानिब से बाहर निकलने की कोशिश की गई। तो पुलिस और कारकुनों के दरमियान जो है वो झड़प हुई। और इस दौरान जो है जमात इस्लामी की जो क़यादत, जो हुकूक बलूचिस्तान तहरीक की क़यादत है, वो भी मौका पर पहुंची और उन्होंने अपने कारकुनान को वापस होने का कहा, हिदायत जारी की। जबकि पुलिस की भारी नफरी मौजूद और पुलिस की जानिब से प्रिजन वैन जो है वो बुलाई गई हैं। तकरीबन 8 के करीब जो गाड़ियां इस वक्त कैदियों वाली वैन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वाटर कैनन है, उसको भी अलर्ट किया गया पुलिस की जानिब से। अब क्योंकि मुज़ाकरात का भी सिलसिला एक तरफ जारी है, जमात इस्लामी की लीडरशिप और हुकूमती वफद जो है वो मंसूरा में जो है मुज़ाकरात कर रहा है। तो हुकूक बलूचिस्तान तहरीक के जो सरबराह है मौलाना हिदायतुर रहमान, वो आए और उन्होंने आके अपने कारकुनान को हिदायत की कि इस वक्त जो है हम लोग इंतजार करेंगे क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुकूमती टीम आई हुई है। तो जब तक कोई मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलता तब तक जो है वो इस वक्त अपनी पेशकदमी को यहीं पे रोक दिया जाए। जिसके बाद जो है कारकुन दोबारा वापस जो है मंसूरा के अंदर आ गए और पुलिस भी जो है वो पीछे हट चुकी है और मुज़ाकरात का दौर जो है इस वक्त जारी है। जी ठीक है इमरान भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।